کیا وہ اس پہ پاسبل ہے آگے بڑھنا، کیا جو انیشل رسپانس کیا آتا ہے پریزیڈنٹ زیلنسکی کا. تو یہ تمام چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. ہے امریکہ کی طرف سے تجارتی تنازع جو ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے، اور امریکہ نے بھارت کے ساتھ اگست میں جو تجارتی مذاکرات ہونے تھے وہ منسوخ کر دیے ہیں. جی ہائی اختصار کے ساتھ میں ایک فکرہ جس سے میں سمجھتا ہوں کوزے کو دریا میں بند کیا جا سکتا ہے وہ پیش کیے دیتا ہوں کہ اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو بھارت اس کو خوب سیلیبریٹ کرے گا. اٹلی کی پرائم منسٹر اور یہ جناب سارے لوگ ان کے ساتھ آئیں گے، اور اس ملاقات کے اندر جو یورپی میڈیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے جی کہ زیلنسکی کی سپورٹ کے لیے کہ آخری جو ملاقات ہوئی تھی اس میں زیلنسکی کی بڑی کلاس لی گئی تھی. لیکن میں اس کو ناکامی نہیں کہتا کہ ناکام ہو گئی. میں توقع نہیں رکھ رہا تھا کہ پہلی ملاقات ہی میں سیز فائر ہو جائے گی. آفٹر آل بڑے کمپلیکس ایشوز ہیں، اتنے آسان نہیں ہیں کوئی ایک ہی ملاقات میں سیٹل کرنا. اور اس طرح میں نے پہلے کہا چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ براہ راست تو انوالو نہیں ہیں. ٹھیک ہے نیٹو کے ممبر ہیں، نیٹو ہیلپ کر رہا ہے، لیکن فیصلہ تو بنیادی طور پہ جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑا صحیح کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے فیصلہ تو زیلنسکی صاحب نہیں کرنا ہے. لیکن یہ بھی یاد رہے کہ پریزیڈنٹ پوٹن کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ وہ ٹرمپ کو اپنے ساتھ رکھیں. ان کو پوری طور پہ ایلینیٹ وہ بھی نہیں کر سکتے. اس وجہ سے کہیں نہ کہیں گیو اینڈ ٹیک تو ہوگا، کیونکہ ویسٹرن دنیا میں اگر دیکھا جائے تو پریزیڈنٹ پوٹن کہ اگر کوئی آپ جسے کہہ لیں کہ جن سے ان کی ملاقات ہوتی ہے کہ ان کی بات سن لیتا ہے تو وہ صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی ہیں. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پوری طرح ایلینیٹ نہیں کر سکتے. اس وجہ سے یہ جو ہے نا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو انفلوئنس تھوڑا بہت آپ کہہ لیجیے پوٹن کا تھوڑا سا ٹرمپ پہ، تو دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے اور کہیں نہ کہیں میرا خیال بات بن جائے گی اور سیز فائر تو ہو ہی جائے گا. اب آگے پھر پیس کن بنیادوں پہ ہوتا ہے دیٹ یو ول سی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید سیز فائر جلد ہی ہو جائے. دوسری جانب یہ بھی خبر ہے کہ جی جو ٹریڈ ٹاکس ہونی تھیں بھارت اور امریکہ کے درمیان 25 اگست کو نیو دہلی میں، وہ اب پوسٹ پون ہو گئی ہیں. امریکہ جو ڈیلیگیشن ہے اس نے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ بھی ہمیں بات چیت نہیں کرنا چاہتے. بہت انحصار تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ پوٹن کے درمیان کیا بات چیت ہوتی ہے، کیا کوئی سیز فائر ایگریمنٹ امیجیٹلی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کیونکہ جو 25% پینلٹی لگنی ہے 25% تو لگ گیا ٹیرف، لیکن اس کے بعد جو بھارت روس سے تیل وغیرہ لے رہا ہے اس کی جو 25% اس پہ پینلٹی لگنی ہے وہ 27 اگست کو ایفیکٹو ہوگی. تو بھارت اب اس کو جو ہے دیکھنا یہ ہے کہ 27 اگست کو یہ ایفیکٹو ہو کر 50% تک ٹیرف چلا جائے گا بھارت کی جو ایکسپورٹس ہیں امریکہ. تو بھارت کے لیے ایک مشکل تو ہے اور کافی سخت مشکل میں ہے بھارت، لیکن یہ اگر ہو جاتا تو شاید، لیکن اب یہ ڈیلے ہو گیا. کب ہوتا ہے؟ شاید امریکہ نے لنک کر دیا ہے کہ روس کے ساتھ جو ان کی انگیجمنٹ ہے، یوکرین میں سیز فائر ہوتی ہے نہیں ہو پاتی، اس کے ساتھ کسی حد تک لنک ہو گیا ہے. تو یہ ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ بھارت کا تو دیکھیے انٹرسٹ یہی ہے نا کہ روس اور امریکہ کے درمیان معاملات ہیں وہ ذرا جلد طے ہو جائیں، کیونکہ ان کے معاملات طے ہو جانے سے بھارت کو اسپیس زیادہ مل جاتی ہے. جو پینلٹی لگنی ہے شاید وہ بھی نہ لگے. لیکن دوسری جانب بھارت کا یہ انٹرسٹ ہے کہ چین اور امریکہ کے تعلقات میں ایک ٹینشن رہے، پرابلمز رہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے کوڈ ہے، اس کی وجہ سے جو ہے امریکہ کو ایک ایسا ملک چاہیے جو کہ چائنا کو کاؤنٹر کر سکے. تو بھارت اسی وجہ سے اس کو اسٹریٹجک پارٹنرشپ امریکہ کی جو ہے پچھلے کئی سالوں سے اس پہ کام ہو رہا ہے. لیکن اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ پریزیڈنٹ شی کے ساتھ اف ہی گیٹس along ویل اور وہ ان کو اپنا چائنا کو اپنا لانگ ٹرم حریف نہیں سمجھتے تو پھر obviously اسی حساب سے بھارت کی جو امپورٹنس ہے، اسٹریٹجک امپورٹنس، وہ یو ایس کے لیے کم ہو جاتی ہے. تو یہ سارے اوول آفس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اور وائس پریزیڈنٹ نے بھی اور مارکو روبیو نے بھی، تو اب یہ سب کے سب جو ہے کہ اس کی سپورٹ میں آ رہے ہیں تاکہ ان کو ایک تو اس قسم کی ہزیمت سے بچایا جا سکے،
اور ان کا خیال ہے کہ امریکہ جو ہے کہ ان جو روس کی شرائط ہیں امریکہ اس کے اوپر جو ہے کہ کنونس دکھائی دیتا ہے اور زیلنسکی کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے یوکرین کے اوپر کہ وہ ان شرائط کو تسلیم کرے، کیونکہ مارکو روبیو نے اوپر نیچے فیس دی نیشن اور فاکس کو بھی، اور اسی طرح سے انہوں نے ABC جو امریکن براڈ کاسٹ کارپوریشن ٹی وی ہے ان کو جو اوپر نیچے 3 انٹرویوز دیے، تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ کچھ لو اور کچھ تو کی بنیاد پہ معاملہ حل ہوگا اور یوکرین کو کچھ جو ہے کہ وہ دینا پڑے گا، سوچنا پڑے گا۔ تو یہ بہت سے ہم جیسے ممالک کے لیے جو آنکھیں بند کر کے ہم کرائے کی جنگیں لڑتے ہیں امریکہ کے لیے، امریکہ اپنے مقاصد پورے ہونے کے بعد کس طرح سے چھوڑ دیتا ہے۔ ابھی پچھلے 4 سالوں میں یوکرین نے یورپی یونین اور امریکی طبقے کے اوپر ساری کی ساری جنگ لڑی تھی، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں جنگ بھی ختم کریں، $500 ارب کے ریئر ارتھ منرلز بھی ہمیں دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب یہ جو 2 ریجن ہیں یہ بھی روس کے حوالے کر دیں، اور اب تب امن معاہدہ ہوگا، تب ہم پائیدار امن کی آپ کو گارنٹی بھی دیں گے۔ ادروائز جو ہے کہ پھر پابندیاں بھی ہوگی، اور پھر روس جو ہے کہ جس انداز کے اندر حملہ آور ہے، آئے روز ہزاروں افراد جو ہے کہ وہ نشانہ بن رہے ہیں، تو یہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ تو جناب یہ ایک معاملہ ہے اس وقت ہوا ہے۔ دوسری طرف امریکن جو وزیر خارجہ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو سب کے سب یورپی لیڈرز جو ہیں کہ یہ کسی دباؤ کے تحت آ رہے ہیں یا دباؤ ڈالنے کے لیے آ رہے ہیں یا اظہار یکجہتی میں آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، پچھلے کئی دنوں سے یہ امریکہ مسلسل ان تمام لیڈرز اور ممالک کے ساتھ رابطے میں ہے، اور یہ امریکہ کی دعوت پہ سارے آ رہے ہیں، اور ان سب کو دعوت دی گئی ہے تاکہ زیلنسکی کے ساتھ جو انٹریکشن ہوا ڈونلڈ ٹرمپ کا، اس کے فوری بعد انہوں نے تمام یورپی لیڈرز کے ساتھ بھی ورچوئل میٹنگز کی، اور پھر ان کو دعوت دی کہ آپ سب یہاں پر آئیں، اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہوئی دکھائی دی ہے۔ اسی لیے ان سب کو بلایا گیا تاکہ ان سب کے ساتھ جب میٹنگ ہو، جس کا کوئی بھی نقطہ نظر ہے اس کو فوری طور کے اوپر ایڈریس کیا جائے، اور اس کیونکہ اس سے براہ راست ٹھیک ٹھاک فائدہ پہنچے گا، یا یوں کہیے کہ پاکستان کی جملہ پریشانیوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ اب اسی سے اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے نریندر مودی کی انڈیپینڈنس ڈے سپیچ۔ یہ بھی اتنی ہی تلخ تھی جتنی ہمارے حافظ فیلڈ مارشل کی حالیہ تقاریر ہیں، اور محسوس یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جواب غزل کے طور پہ پیش کی گئی۔ اس میں کھلے عام سنتاس معاہدے کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم دریا کی ایک بوند بھی پاکستان کو دیں، کیونکہ یہ معاہدہ ہی سراسر غلط تھا۔ اس میں انیائے کا لفظ استعمال کیا ہے مودی نے، اور یہ کہہ کر کہ ہمارے کسان پانی کی ایک ایک بوند کو ترسیں اور دشمن ہمارے پانی پر موج کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے یہ بھی کہا کہ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے۔ یہ ایک عجیب و غریب سا نعرہ ہے جو طویل عرصے سن رہے ہیں ہم، ایک ریٹرک کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ جیسے آپریشن سندور کے بارے میں بار بار کہا جاتا ہے کہ وہ رکا ہے، ختم نہیں ہوا، یہ جاری ہے اور جاری رہے گا۔ یہ بھی ایک ریٹوریکل سی سٹیٹمنٹ ہے جسے سن سن کر کم از کم ہمارے کان ضرور پک گئے ہیں۔ دریائے سندھ کے حوالے سے حافظ فیلڈ مارشل نے کافی کلیئرٹی کے ساتھ ایک دھانسو قسم کی سٹیٹمنٹ دے رکھی ہے کہ جس دن بھارت نے ہمارے پانی پر ڈیم بنایا، ہم 10 میزائل مار کر وہ ڈیم تباہ کر دیں گے۔ اور یہ تو خیر کنونشنل وارفیئر کی بات تھی، کنونشنل ویپنز کی بات تھی۔ نیوکلیئر کے حوالے سے مودی نے ایک بار پھر اعادہ کیا ہے کہ نیوکلیئر بلیک میل کا شکار نہیں ہوں گے، ہم پوری طرح سے تیار ہیں، منہ توڑ جواب وغیرہ دیں گے، اور اس طرح کی لاتعداد باتیں کی۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ یدی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ، شیئر کریں۔ جے ہند، وندے ماترم۔